وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم میں اللہ اصحاب میمنہ اور خوش نصیب ان بندوں کو کہتا ہے جو تواصوا بالصبر یعنی حالات میں صبر اور استقامت کی دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو وتواصوا بالمرحمہ یعنی مخلوق خدا پر رحم کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مخلوق خدا پر رحم کھانا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو ایمان والوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے، ان کی فکر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈانٹ ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہو کر یوں کہے کہ یہ کام نہ کیا تو تو میرا بیٹا ہی نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہوتے ہیں اور مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بدن کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک عضو کو دکھ پہنچے سارا جسم اس کی وجہ سے دکھن محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت اس پر واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی دوسری روایت میں ملتا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والا جہاد کا ثواب پاتا ہے، دن میں روزہ اور رات بھر عبادت کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جو اپنے رزق میں فراخی چاہتا ہو، جو اپنی عمر دراز کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت پر کام آئے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ طبرانی کی روایت ہے، فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ امام بہقی روایت لاتے ہیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ حاکم میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کہہ رہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے تمہارے لیے نیکی اور بدی کے راستے کو کھول دیا ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ
جب تم کسی غریب کی گردنوں کو پھنسا ہوا دیکھو، محتاج کو محتاجگی تمہارے سامنے آئے، حاجت مندوں کی احتجاج کی خبر آئے، تم کسی غریب، یتیم، مسکین کو روتا ہوا دیکھو تو تم چھلانگ لگا کر اس تک پہنچو اور ان کو اس تکلیف کی گھاٹی سے نکالو۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ پچھلے بیان میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی قدر منزلت کو بیان کرنے کے لیے امام مسلم ایک حدیث لاتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہ کی۔ آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا آپ خود رب العالمین ہیں، تو اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ اس کے مصدر میں بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ فلاں جگہ اس کے بندے بھوکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ان کو کھانا کھلاتے تو اس کا ثواب میرے پاس سے پاتے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ بندہ بندے پر خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے فی سبیل اللہ گردانتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں دو باتیں، ایک کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے اور دوسرے کا تعلق عمل سے ہے، کہ اللہ خرچ کرنے کا حکم دینے سے پہلے ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تاکہ خرچ کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی نے اسے مالدار بنایا ہے، اور اللہ نے اس کی جھولی میں جو بھی نعمت بھری ہے وہ نعمت جب ہی بنے گی جب اسے اس کی مخلوق پر لگا دیا جائے، اسے لٹا دیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے مما جعلکم مستخلفین فی، کہ ہم نے ان کو جو نعمت دی ہے وہ اس نعمت کے مالک نہیں ہیں بلکہ مستخلف ہیں، امین ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور اسے کہاں خرچ کیا تھا۔ تیسری ایک اور بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ماں کا جملہ عام ہے، یہ نہ دیکھو کہ کیا ملا، یہ دیکھو کہ جو کچھ اس کی بارگاہ سے ملا ہے ينفقون، اس کو اللہ کے نام پر لگا دو۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے حق تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ ان پر فراخی ہو تو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور ان پر تنگی ہو تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ 1 روپیہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا کبھی لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے آدھا دے دیا، اور جس نے لاکھ میں سے 1000 بھی دے دیا تو 1% دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے تھے کہ کسی موقع پر
اور کوئی کسی موقع پر میں بھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں بھر جاؤں، حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 لشکر کا سامان لے آئے، سواریاں لے آئے، راشن لے آئے اور 300 دینار الگ سے دیے۔ میرے دوستوں، موقع کی نیکی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ دوسری طرف غریب اور معذور صحابی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام پر اس موقع پر لگاتا، خرچ کرتا۔ مسجد نبوی میں رہنا مشکل ہو گیا، باہر نکل آئے، یہودی کے باغ میں پہنچے اور کہا کہ میں باغ میں پانی سینچ دوں گا، مجھے کچھ مزدوری دے دینا۔ نہ جانے وہ معذور صحابی منہ سے ڈول ڈال کر نکالنے میں کتنے ان کا منہ زخمی ہوا ہوگا اور ڈول کے کھینچنے میں کتنی بار زخمی ہو کر وہ گرے ہوں گے اور کتنی چوٹیں نہ جانے ان کو لگی ہوں گی۔ بدلے میں چند کھجوریں ملیں، مسجد نبوی میں واپس آئے۔ آقا علیہ السلام نے غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا، علی، عقیل کے ہاتھوں سے یہ کھجوریں لے لو اور اسے آئے ہوئے تمام مال پر برکت کے لیے پھیلا دو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ فراخی ہوتی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی ہوتی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ آج میرے پاس مال ابو بکر سے زیادہ ہے، آج میں ان سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، اور وہ اپنا آدھا مال لے کر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا سارا کا سارا لے آئے۔ دونوں پراپرٹیاں سامنے تھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ نظر آ رہی تھی اور ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی تھی۔ عمر بڑے اطمینان میں کھڑے تھے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہوگی۔ لیکن دوستو، قرآن کا جو مطالبہ ہے وہ احسن عملہ کا ہے کہ کون کتنا اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ اللہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ مال عمر کا زیادہ تھا مگر وزن ابو بکر کے مال میں زیادہ تھا۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما خلفتا، یا یوں پوچھا، ما ترکت من اہلک، عمر یہ تو بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر کہتے میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ پوچھا، ابا بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کا سب لے کر آ گیا۔ آگے سنو، جبریل امین علیہ السلام آئے، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نورانی لباس کیا ہوا؟ عرض کیا، آج کی نیکی، ابو بکر کی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے
کہ جو لباس میرے صدیق کا ہے وہی لباس سارے فرشتے زیب تن کریں گے۔ اور عرض کیا اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور یوں پوچھتا ہے کہ ابو بکر سب کچھ دین پر لگا کر تو اللہ سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں اور فرمایا اللہ سے میں راضی ہوں، اللہ سے میں راضی ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال کبھی بھی جمع نہیں ہوتا تھا، آتا بہت تھا مگر شام تک وہ سارا مال غریبوں میں، مسکینوں میں اور حاجت مندوں پر خرچ ہو جاتا تھا۔ بعض مرتبہ تقاضے پھر بھی آتے اور تقاضے باقی رہ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر تقاضوں کو پورا فرماتے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کبھی کبھی تیسرے مہینے کا چاند چڑھ جاتا، یعنی 2 مہینے گزر جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی، یعنی پکانے کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ غالب نے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ رمضان المبارک اسی جذبے کو سیکھنے کی مشق کا مہینہ ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو بطور احتیاط کے ہے کہ احسان جتا کر اپنی خیرات کو ہم ضائع نہ کیا کریں، ورنہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں اللہ بتاتا ہے کہ وہ روندنے والی آگ میں پھینک دیے جاویں گے۔ اللہ تعالی ہماری جان اور ہمارے مال کا صحیح استعمال کرنا ہمیں رمضان مبارک کی برکت سے سکھاوے اور ہماری زندگی کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین والا بناوے۔